بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ان موضوعات پہ جو کہ عام زندگی میں ہم شاید گفتگو کرتے ہوئے اس کو مذہبی رنگ بھی دے دیتے ہیں اور خوف کا رنگ بھی دیتے ہیں، تہمات، سپرسٹیشنز۔ لیکن یہ سپرسٹیشن صرف اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ بری ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بڑے پرانے زمانے سے بات چلی آ رہی کہ کوا کے گھر کے اوپر اگر وہ بولے تو مہمان آتے ہیں، اچھی بری کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ بنیادی طور پہ مذہبی رنگ بھی دیتے ہیں تہمات کو، اور اچھی اور پازیٹیو سائیڈ بھی اس کی جو ہے وہ ضرور دیکھتے اور سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ اس میں صرف جاہل کا یا میری طرح کے وہ لوگ جن کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، صرف ان کا بیان نہیں ہوتا، بہت سے مذہبی لوگ بھی اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ آج ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں واقعہ نہیں سناتا وہ، ورنہ وہ نام مجھے لینا پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی 3 مہینے ہو گئے یہ پڑھتے ہوئے، پھر بھی مصیبت نہیں ٹل رہی۔ مجھے یہ بھی تہمات لگتی ہے کہ اگر آپ نے 3 مہینے پڑھ ہی لیا تو کوئی آپ نے اللہ کے سر پہ احسان نہیں کیا۔ دیکھیں جی کمال بات ہے کہ مصیبتیں نہیں ٹل رہی، نماز بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، تو نماز روزے کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن بہرحال لوگوں کی یہ بھی تہمات ہے، صرف کالی بلی اور کالا کتا تہمت نہیں ہے، یہ بھی تہمات ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر یوں کیوں نہیں ہے۔ میرے خیال میں دونوں سائڈ جو ہے یہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب بہت ہی محترم محمود احمد چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ سے؟ الحمدللہ۔ اور انتہائی محترم شفیق، اور اس سارے ملک میں جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، طالب علم ہوں ڈائریکٹ یا نہ ہوں، ان کے طالب علم ہی ہے، ایک انتہائی بڑے بھائی کی شخصیت، بگ بردر ڈاکٹر خالد جمیل بھائی، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر دعا۔ اور جناب داؤد جی، داؤد بھائی السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر محب النبی طاہر ہوں گے انشاءاللہ، اور بات ہوگی جناب کہ ہماری تہمات جو ہیں یہ کیا ہیں، کیسی ہیں اور کیوں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں، ڈاکٹر محب النبی طاہر، کہ تہمات کو شرعی حیثیت میں، مذہبی حیثیت میں، سنت کی حیثیت میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، آپ کی شفقت کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو اور سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اسلام کے اصول اتنے سنہری ہیں جو ہر زمانے میں قابل قبول اور قابل عمل ہیں۔ دین کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس کے اندر توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رازق، مالک، خالق، تقدیر کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، زندگی، موت، کائنات کا تحرک، کائنات پست و بالا کی ہر چیز اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر ہے، اور اسی کی توفیق اعزی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ایک خیال کرنا کہ میرے آگے سے بلی گزر گئی ہے یا کتا گزر گیا ہے تو یہ کالے رنگ کا ہے تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، نہ دینوں کے اعتبار سے ہے، نہ شخصیات کے اعتبار سے ہے، نہ کسی اور چیز کے اعتبار سے ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک اچھی نیک شگون جو ہے اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت آ گئی تو آپ پر دل پر اثر کر گیا، تو آپ کا کوئی کام اس کی نوعیت کے مطابق ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا طلب کرتے ہوئے اس کو اس انداز سے سوچ لینا، تو یہ نیک شگون کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ لیکن اس کے اندر بدگمانی اور جس کو ہم توہم پرستی کہتے ہیں اور فال کہتے ہیں، اس کے قطعاً اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہونا ہے، اور تقدیر پر جو ہے جب آدمی کا ایمان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بدشگونی بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے نا، کہ آپ کے دل میں اللہ ڈال دے۔ بالکل، میں بتاتا ہوں، یہ اگر بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو صحت بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم نے اگر بیماری پہ ناخوش ہونا ہے اور جو ہے وہ تندرستی پہ جو وہ خوش نہیں ہونا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کبھی اللہ پاک مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے، اولاد لے کے آزماتا ہے، عزت دے کے آزماتا ہے، ذلت دے کے آزماتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ رہیے گا۔ داؤد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا واقعی نہیں ہوتا، لیکن تجربے میں آتا ہے کہ ایسا چانس تو ہوتے ہیں نا، اسٹیٹسٹکس تو ہے اس پہ؟ بلال بھائی، سب سے پہلے بات کہ تہمات پر یقین رکھنا تقدیر کے منافی ہے۔
تقدیر کے منافی ہے. اچھا. جو بندہ تہمات پہ یقین رکھتا ہے وہ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے. تقدیر اور اسلام اور یقین ایک جو چیز ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اور اللہ کے اوپر آپ کا مکمل اعتماد ہو. تہمات کیا ہے؟ آپ کو ایک شرع جو نظام ہے شیاطین کا بچھایا ہوا تہمات، بیسیکلی انسان کی جو جبلت میں اور میں جو چیز لکھی ہے وہ میسج لینا چاہتا ہے. انسان کا شروع سے ہی میسنجر ہے. جس طرح 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ سب کے سب ایک میسج لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اگر جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور اپنے جو اس دنیا میں عمال کرے گا اس کا جواب اللہ کی طرف جانا ہے. یہ میسج جو ہے جو انسان کی جبلت میں رکھا ہوا ہے، یہ میسج انسان کو انبیاء کے ذریعے آتا رہا. انبیاء کے بعد انسان نے جب سلسلہ ختم ہو گیا، میرے سوال سے کیا تعلق ہوا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ انسان نے ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان چیزوں کی ریسرچ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کے اوپر یقین رکھ لیا کہ پیغام کیسے آ رہا ہے، کہ پیغام کیسے آ رہا ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ پیغام نہ آئے، انڈائریکٹ پیغام آئے. انڈائریکٹ پیغام جس طرح بلی کا بولنا کہ بلی رو رہی ہے تو یہ منحوس ہے، 13 کا عدد منحوس ہے. اس طرح مختلف چیزیں جو ہے یہ اس چیز کی تقویت دیتی ہیں کہ ان کی یہ ہے یا نہیں. یہ ہے. اگر بلی صبح رو رہی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے. اس کا اثر پڑتا ہے. اثر کیا پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ ان چیزوں کا، مثال کے طور پہ شیشے کا ٹوٹنا، بعض اوقات ہم نے، اچھا میں اس چیز کو نا تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت سے ہٹ کے اور ایک جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو ہے معاملات، ان سے ہم شریعت کے روزمرہ کی زندگی سے ان کے تعلق توڑ دیں. شریعت سے اگر آپ تعلق لے کے چلیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. پھنس جائیں گے. شریعت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکمیل کر دیا. اگر ہم نے اس موضوع کو سمجھنا ہے تو ہمیں شریعت کو اس سے فرق رکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کا جو اثر ہے ہماری زندگیوں میں وہ ضرور ہے. اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے. جس طرح بچے کے ماتھے کے اوپر ٹکا لگایا جاتا ہے تو ماں کیوں لگاتی ہے، رات کو کیوں لگاتی ہے؟ اس لیے کہ نظر نہ لگے. یہ بھی ایک تہمات کا حصہ ہے. رات کو مغرب کے وقت لائٹیں جلا دو، بتیاں جلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے جو ہے وہ آتے چلے جائیں، برے فرشتے نہ آ جائیں یا بری بدروحیں نہ آ جائیں گھروں میں جن کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح میں واپس آؤں آپ پہ. میں واپس آتا ہوں. حضور آپ اس پہ پہلے رائے دے دیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جو بات جو ہے وہ بڑی اچنبھا لگی، وہ کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اب شریعت کو الگ کر کے بھی سوچنے کی قابلیت رکھتے ہیں. یہ فہم جو ہے یہ پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات انسانی میں تہذیب و جہالت کے درمیان دیوار فاصل وہم اور یقین کی دیوار ہے. کس کی دیوار ہے؟ وہم اور یقین کی دیوار ہے. تہذیب و جہالت کے مابین. اور اللہ کے نبی نے انہی توہمات کو ختم کرنے کے لیے ہی ساری شریعت کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت ساری احادیث بیان کی ہیں. ایک جملے میں اگر ہم کہیں، میں بیان کرتا ہوں، ایک جملے میں اگر کہیں کہ ہم اگر اسلام کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیں اور ان کو مختصر کرتے 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 2 جملوں پہ لے کے آنا چاہیں تو اسلام اور کفر میں جو تفریق ہے وہ وہم اور یقین کی تفریق ہے. وہ نماز نہیں ہے، وہم اور یقین کی. نماز اس کا ثانوی حیثیت. پہلے تو یقین ہونا چاہیے کیا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا درس یہ ہے کہ مان لی بات مجھے بتائیں کہ تہمات ہیں کہ نہیں ہیں. اب ذرا حدیث کی طرف آئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ادوا ولا حامہ ولا نوہ ولا سفر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ وہم کوئی چیز نہیں ہے، وہم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جسے کہ کیونکہ عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ انسان مر جائے تو اس کی کھوپڑی کے اندر سے الو نکل آتا ہے. فرمایا کہ ولا ہم، یہ وہم کوئی چیز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو ہمارے اندر چیز ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر ولا سفر، کیونکہ عرب کے معاشرے کی توہم یہ تھی کہ 1 سال وہ سفر کو اچھا سمجھتے تھے، مبارک. 1 سال وہ سفر کے ماہ کو جو ہے وہ جو ہے وہ نحوس سمجھتے. ان کا تعلق جو ہے نا وہ تہمات سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ وہاں کی کلچرل ڈومین سے ہے. کہ توہمات یہ ہے، آگے آپ اسی پوائنٹ پہ کہ توہمات کلچرل ڈومین سے جنم لیتی ہیں. بلی کا گزرنا کلچرل ڈومین تھوڑی ہے. نہیں، وہ امریکہ میں بھی بلی کالی گزرے تو یہی تو 13 نمبر پاکستان میں کب منحوس سمجھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں، پاکستان میں نہیں سمجھا جاتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نمبر کی گیم کھیلتی ہیں وہ 13 پہ نہیں لگاتے. پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے توہمات اور ہیں، یورپ اور مغرب کے توہمات اور وہ یونیورسل
مسلسل ہے نا, ٹھیک ہے, ہر الگ علاقے کے توہمات الگ الگ. ڈاکٹر صاحب یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں سپرسٹیشن, سائنس کیا کہتی ہے اس کے اوپر, یہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں بڑا سمپل سا ایک انالیٹیکل ویو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. سپرسٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو آپ کر نہیں سکتے یا آپ کو فیئر ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا, خوف ہوگا آپ کو, تو آپ اپنے دماغ کو دلاسا دینے کے لیے کہ اگر میں نے یوں کر لیا تو شاید یہ ہو جائے, تو ایکچولی ویک پیپل جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈارس بنانے کے لیے وہ اس قسم کے, مثال کے طور پہ کرکٹ کے میچ کی میں آپ کو مثال دوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2-3 ورلڈ کپ پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا کے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ کوئن کو گراؤنڈ کے اندر دبا دیا کرتے تھے میچ شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک. اور ان کو تھا کہ اگر یہ کوئن ہم نے چھپا دیا اور کسی کو ملا نہ تو ہم جیت جائیں گے, اگر مل گیا تو ہم ہار جائیں گے. اچھا, اسی طرح ایک اور بڑا کمال یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا بھی ایسا ہی تھا, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے بعض اوقات بلاکس بنے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لکیریں آتی ہیں انہیں بلاکس کی, تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی جو پاؤں ہے وہ لکیر پہ نہ آئے, وہ قدم بڑا لے لیں گے یا قدم چھوٹا لے لیں گے, لکیر پہ نہ آئے. یہ بھی ایک ذہنی کنڈیشن ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے کہا کلچرل, انگلینڈ کے اندر مجھے یاد ہے کہ سیڑھی کے نیچے سے نہیں گزرتے, یعنی گورا جو ہے وہ مر جائے گا لیکن سیڑھی کے نیچے سے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں 3 چیزوں کو ملا کے ان کو اخذ کیا جا سکتا ہے. ایک گمان, اپنا خیال, ٹھیک, ایک یقین, ٹھیک ہے, کہ ہوگا, سیلف سجیشن, اور تیسرا جو ہے جس کو آبسیشن کہتے ہیں یا وہم کہتے ہیں, obsession یا وہم کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہر معاشرے میں, یہ پیورلی میں اگر یعنی کیٹیگوریکلی آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ توہمات کی جیسی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک نفسیاتی سرکٹ ہوتا ہے برین کے اندر. جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا, اور جو غیر مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر محب, یہ جو بات آپ کے ظاہر دانش میں ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں پہ کہ نہ رکنے کا اشارہ کیا کہ یہاں پہ نہیں رکنا, بہت ایسی جگہ جہاں سے کہ تیز چلنے کا اشارہ کیا کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب ہے. تو برکت اور بے برکت والی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں نا, ان کا تصور جو ہے وہ اگر کوئی لوگ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیں کہ کچھ برکت والی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بے برکت کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ برکت 3 چیزوں میں ہے, یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے. تو پھر ہم یہ توہمات کیوں سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ تو حقیقت بھی ہے اور شریعت بھی ہے. تو بلال بھائی میں آپ کا ماتھا چومنا چاہتا ہوں, اگر میں ہوتا تو ضرور چومتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں شریعت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کر دی. دوسری جو آپ نے بات کی ہے یہ میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بدشگونی لی, جس کے لیے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب برکت اور دوسری بات عذاب والی بات, آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ انسان کو اللہ پاک نے قدرت عطا کی ہے. حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور مجھے اختیار کتنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی, آپ نے فرمایا دوسری اٹھاؤ. اس کا میں قدرت نہیں رکھتا. اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تو اس جگہ کی جو آپ دیکھیں نا, آپ کسی بزرگ کے آپ ہاتھ چومتے ہیں تو وہ ڈی این اے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پر عذاب ہے تو اس کے اثرات ہیں, اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ عذاب آئے تو وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے, اور جہاں پہ اللہ کی رحمت ہو تو اس جگہ کو لینا چاہیے. ایک خیال آتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر ایک خیال آ گیا اور اس خیال کو میں نے ایمان تسلیم کر لیا, وہ بدشگونی بنتی ہے. اور جب آدمی کا ایمان ایک کامل ہو کہ اللہ کی طرف سے ہی سارا کچھ ہے تو آدمی کو پھر بدشگونی نہیں. ڈاکٹر صاحب اچھی بات کی آپ نے کہ ایمان جو آپ کا خیال ہے اگر وہی آپ کا ایمان بن گیا تو یہی بدشگونی بنتی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں قاسم. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بتائیں. میرا نام قاسم حمید ہے, میں سرساباد سے بات کر رہا ہوں. جی قاسم حمید. تو سر میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں. پوچھنا تھا کہ یہ ہم گاڑیوں کے نیچے جوتا باندھ لیتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جوتا غلط ہے یا گاڑی غلط ہے, کیا مطلب؟ یعنی کہ گاڑی کے نیچے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں جی
آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر طاہر، آپ کا کیا خیال ہے؟ گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ لیتے ہیں یا کالا کپڑا باندھ لیتے ہیں یا کچھ ایسی چیز کر لیتے ہیں؟ یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں ہے سوائے جہالت. بدشگونی ہوتی جہالت کی بنیاد پر. ہمارے معاشرے کے اندر لا علمی ہے. مجھے یہ بتائیے امریکہ کے اندر جادو کیوں نہیں ہے جی؟ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور یورپ کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہے، جہالت کی اور کچھ نہیں. ہم سے بھی شاید زیادہ ہے. وہاں تو میکسیکو میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بھی دبئی ہے پورا کا پورا. جوتی باندھنا کار کے نیچے یا کالا کپڑا باندھنا، وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے، نظر بٹ جائے. یہ صحیح ہے. نظر بد کی تو دعا جو ہے وہ ہے اللہم اذھب حرھا بردھا وصبھا، مگر یہ جو جوتی باندھنا یہ تو بیسیکلی جہالت تو ہے ہی. اور کیوں جہالت کہہ رہے ہیں اس کو بتاؤ بھائی؟ بیسیکلی یہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح ہے نا کہ حسد، کہ کسی کا جو حسد ہے، گاڑی جا رہی ہوگی تو گاڑی بہت اچھی ہے تو نظر تو لگ سکتی ہے نا گاڑی. وہ بیسیکلی یہ کہ آپ کا آئی کانٹینٹ جو آپ دیکھ رہے ہو وہ گاڑی کی بجائے جوتی کے اوپر ڈائیورٹ. تو اس میں جہالت کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جہالت تو یہی نا کہ آپ نے ایک طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صبح شام کی دعائیں، دیکھیں دعائیں ہیں نا، نظر بد کی دعا اس کو چھوڑا گیا نبی پاک. وہ گاڑی پہ پڑھیں نہیں، نظر بد کی دعا آپ پڑھ لیں، گاڑی کے لیے پڑھ لیں تو تاکہ اس کے اوپر نظر نہ لگے. ایک شخص یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن آپ کے لیے دیا، گاڑیوں کے لیے تو نہیں دیا نا، وہ تو لوہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس کو بھی کہے گا کہ یہ کیا جہالت ہے؟ نہیں پوری چیزیں، پورا ضابطہ حیات ہے نا اسلام. گاڑی ہو، جسم ہو، کہیں ذکر نہیں گاڑی کا اسلام میں کہ ضابطہ حیات میں سواری کا ذکر ہے. سواری کی دعا ہے نا کہ وہ سبحان اللہ دی سخر. میرے بس میں نہیں تھی یہ سواری، تیری وجہ سے میرے بس میں آئی، لیکن اس سے لوگوں کی نظر تھوڑی بد ختم ہوتی ہے. نہیں، نظر بد ختم تو نہیں ہوتی، مگر اس کو روکنے کے لیے جو لوگ اگر میں اس نظر بد کے لیے اپنی سواری کو جو گھوڑے کی ہے یا اونٹ کی ہے اس پہ کالی لائن لگا لوں تاکہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ بٹ جائے، تو اس میں مجھے جاہل کیوں کہا جائے گا؟ نہیں، بیسیکلی اپنے آپ کو جاہل اس لیے کہا جائے گا، آپ کے اندر ایک اورا ہے، آپ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر ایک اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ایسا کر لوں گا تو شاید بچ جاؤں، مگر بچانے والی ذات بیسیکلی اللہ کی ہے. آپ اس سے اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تم کو وہ اچھی چیز لگے تو اس کے لیے ماشاء اللہ کہو، اپنے لیے بھی کہو، اللہ اس میں بھی برکت ڈالے گا اور تمہیں بھی دے گا. اگر کہا تو اس کا مطلب اس کا اثر تو بھی رکھا ہے نا اللہ نے. تو جوتی ڈالنی پھر جہالت کیسے ہوئی؟ جوتی ڈالنا اس کی ڈائریکشن نہیں نا، بندہ صحیح سمجھ سکتا. جوتی نہ ڈالے، اس کی بجائے دعائیں پڑھ لے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، نظر کا اثر ہے. اگر فائدہ کپڑا باندھ لے تو کیا کرے گا؟ کپڑا نہ باندھ لے تو کیا کرے گا؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اس چیز کی بحث نہیں ہے، مگر پڑھ تو لے. اس کا مطلب ہم کپڑے کی بحث نہیں کر رہے، جوتے کی بحث نہیں کر رہے. میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ جہالت ہے، اگر یہ جہالت ہے تو ہم بازو پہ بھی تو کپڑا باندھتے ہیں اور وہ بڑی برکت کے لیے باندھتے ہیں، پھر اس کپڑے کے کیا معنی ہوں گے؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محب النبی، آپ کی طرف یہ توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں اس بات پہ کہ کیا یہ حقیقت ہے، یہ حیثیت ہے، یہ حدیث جو ہے اس کی صحت کے اوپر بھی آپ اپنی رائے اگر دینا چاہیں تو ضرور دیں. صحابی نے جا کے جب رسول سے کہا کہ ہم نے جگہ بدلی ہے تو ہمارا نقصان ہوا ہے، اس میں مال کا بھی اور جانوں کا بھی، تو آپ نے کہا کہ جگہ بدل دو. تو وہ تہمات تو نہیں تھی نا، وہ بات تو حقیقت تھی، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جگہ بدل دو. بلال بھائی، پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا ہے، ایک نیک فعل ہے، ایک بدشگونی، ان دونوں میں پہلے فرق کرنا ہے. جی. جب آپ ایک گڈ سینس کے اندر مثبت بات کرتے ہیں، ایک زمین ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملا، آپ دوسری جگہ پہ ہجرت کر جاتے ہیں، تو یہ تو انسان کی عقل سلیم اور فطرت سلیم بات مانتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہ بدلوں تو یہ ہو جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس بات کو دیکھ رہے نیک شگون تو لے لینا چاہیے، یعنی کہ صرف نیت کی بات ہے، ہوتا تو وہ ہے ہی لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہی فرق ہوا نا صرف. مثال کے طور پہ بلی کالی گزرتی ہے، نقصان ہوگا ہی، لیکن بلی کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی وجہ سے ہوگا. اللہ. اگلی بات جو ہے، میں آپ کی جو ہماری آپ ایک تعویذ کی بات کی ہے، گلے کے اندر کوئی چیز لٹکانے کی بات کی ہے، امام زامن ہم باندھ لیتے ہیں. اب اس کے جو تاثرات ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، قرآن کی اپنی تاثیر ہے، وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وسوسے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے نا. صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی وسوسہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
جب زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، جب آدمی اس خیال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی التجا پیش کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی طرح جو الحم شریف ہے اس کو شفا کہا گیا، جب جس جگہ پہ الحم شریف پڑھے گے اور اس پر جادو اور ٹونا اثر نہیں کرتا۔ میں اس بات کو آپ کی بالکل تسلیم کرتے ہوئے آپ پہ واپس آتا ہوں، پہلے کالر لے لوں پھر اس پہ سوال بناتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی بیٹا بہت شکریہ آپ نے میری کال ریسیو کی۔ اچھا ایسا ہے کہ میں نا 2013 سے جو ہے نا میرا ایک آٹونومس باڈی میں تھا، تو ادھر ایک اسکیم بنا اور اس میں مجھے نکالا گیا 15-16 بندوں کے ساتھ۔ وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں نا اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بغیر پیسوں کے آپ کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ ذرا مناسب کریں تو بات پوری سن لوں گا میں آپ کی۔ اچھا میں ایسا ہے کہ میرا نا روزگار 2013 سے ڈسٹرب ہے ٹل ٹو ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ میری جو تعلیم ہے وہ ہے BCom MA MBA LLB DLL DTL ACCA انٹر۔ ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگز I'm unable to get a job۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جب کہ کسی نے جادو سے آپ کا رزق باندھا ہوا ہے، میں بلیو نہیں کرتا کہ اگر کوئی باندھ سکتا ہے رزق تو پھر اللہ کی ذرا ہے۔ میں الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، جو تلاوت قرآن پاک فجر کے بعد اور جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اچھا پھر میں چلے جاب نہیں ملتی، میں وکالت کو اپنا پیشہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس طرف بھی یہ ہے کہ کوئی اچھا کوئی استاد کوئی ایسا کوئی چیمبر میں لے نہیں سکتا، میرے اتنے وسائل نہیں۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل کے ساتھ میں فیملی کے ساتھ بڑی ہی میزریبل کنڈیشن میں ہوں۔ میں بھائی یہ سمجھ نہیں پایا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے یا آپ تعلیم یافتہ ہیں اس لیے؟ آپ کس وجہ سے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے؟ یہ کامیابی کیوں ہونی چاہیے؟ جی یا کامیابی کیوں ہونی چاہیے؟ کس اس کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد نماز ہے یا کامیابی کی بنیاد آپ کی تعلیم ہے؟ وہ تو اللہ سے ایک رابطے کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ اس میں کہتے ہیں نا کہ مصیبت اور آزمائش میں یہی تو فرق ہے۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں تو پھر آپ آزمائش میں ہیں، وہ اس حوالے سے میں بات۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرا 2013 سے لے کے آج تک میرا روزگار مجھے نہیں مل رہا۔ وہ ایک تو کیس چل رہا ہے اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، یہی ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں، اور میں وکالت کو چلے اب جاب نہیں مل رہی تو میں وکالت کو اپنا پیشہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ٹھیک، پہلے تو میں اس پہ رائے سب کی لے لوں پھر میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کہ یہ تہمات کی طرف جا رہے ہیں کہ سب تو کامیاب ہو گئے دوست جو کہ نکالے گئے تھے ان کی ناکامی ہوگی، حالانکہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دیندار بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، پھر یہ کیا سمجھیں اپنی ناکامی کو؟ بلال بھائی میں نے گزارش کرنی جی 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 یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچے گی سوائے اس کے کہ جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پیرامیٹر ہے کہ مجھے نوکری ہی ملے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے دن آگ نہیں جلی، اور اماں کہتی ہیں کہ کتنے کتنے دن ہو جاتے تھے سوائے 2 چیزوں کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے پانی اور کھجور کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی بات پہنچ گئی۔ یہ میرا بھائی جو میرے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا، میری ایک انتہائی عاجزانہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر میں HRN کے ہیومن ریسورس میں ہوتا اور آپ میرے پاس انٹرویو دینے کے لیے آتے کسی بھی ملٹی نیشنل میں، تو سب سے پہلے میں آپ کو ریجیکٹ کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا کیریئر پیٹرن ہی نہیں ہے، کہیں آپ لا کر رہے ہیں، کہیں آپ BS کر رہے ہیں، کہیں آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کنفیوز پرسنالٹی سمجھوں گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا پاتھ ڈٹرمن ہی نہیں کیا۔ اس لیے میں آپ کے 4 MA چاہے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ 4 MA ہے تو کمال بات ہے۔ وہ 4 MA کیوں ہے؟ MA کے بعد MPhil کیوں نہیں ہے؟ MPhil کے بعد PhD کیوں نہیں ہے؟ میں وہ سٹریم دیکھوں گا۔ یہ سلیکٹرز کا نظام ہوتا ہے، اس کا نہ نماز سے تعلق ہے نہ روزے سے تعلق ہے، یہ آپ کی پلاننگ کا ایرر ہے۔ لیکن اس ایرر کو اگر اب آپ کسی اور طرح سے نسبت دینا چاہو یا ان کی کامیابی پہ کرنا چاہو تو میرے خیال میں ان جو 16-17 دوست ہیں ان پہ صرف ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تاکہ اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے۔ یعقوب بھائی السلام علیکم۔ جی یعقوب بھائی۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سر ایوب خان یعقوب بات کر رہا ہوں اپنا گلشن اقبال رحیم. جی بسم اللہ. سر میرا بچی ہے نا وہ گیا تھا, میں مختصر میں بتاتا ہوں, وہ کوئی باغ ہے نیبو کا ہمارے گھر کے دوسرے طرف. جی ہلو جی 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 سر, وہاں سے جب واپس آئے نا 2-3 بچے گئے تھے ساتھ, تو یہ نا تھوڑا سا بے ہوش ہوا آیا ہے وہاں سے تھوڑی سی نا. اچھا. تو میں نے دوسرے بچوں سے پوچھا اس کو ہوا کیا ہے, اس نے کہا وہ نا ایک وہ وٹا اینٹ پڑا تھا, مارا ہے اس کو, نیبو کا جو وہ ایک دانا آیا تو وہ سیدھا نیچے ہے, وہ اس کو اٹھانے گیا تو وہاں سے وہ ڈر گیا, پتہ نہیں کیا چیخیں لگائی ہیں, مارتا ہوا گھر آیا ہے. اچھا. تو تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گیا, میں اس کو مولوی کے پاس لے کے گیا, اس نے دم درود ادھر تھوڑا سا پڑا ہے تو وہ ہوش میں آیا, آنکھیں اس کی سرخ لگ رہی تھی مجھے. تو دوبارہ پھر وہ بے ہوش ہو گیا, پھر اس کو میں لے کے گیا 1-2 پیروں کے پاس, تو انہوں نے پڑھائی شرح کی ہے, یہ وہ کی ہے, اور نے وہ سروز وغیرہ پتہ نہیں کیا اس نے موبائل میں چلایا ہے, تو وہ کمبنے شروع ہو گیا بچی. اچھا. تو اس نے پڑھا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن بس 10-15 دن کے بعد پھر وہی اس کو فون کرتے ہیں, وہ کان میں اس کے کچھ پڑتا ہے, پتہ نہیں کیا اس طرح ہوتا ہے. تو پریشان ہوں سر, وہی سمجھ نہیں آ رہا. ہاں دوسرے, ہاں ایک دوسرے ایک پیر ہے, وہ اس کے پاس میں گیا ہوں میں خود, تو اس نے کہا یار تو نا بچے کو ادھر لے آ. جب وہاں میں نے حالات دیکھے, مجھے حالات وہاں ٹھیک نہیں لگے. اگر وہ تھوڑا سا مار رہا تھا اس طرح وہ کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو چارج وغیرہ دیتے ہیں, آپ کا جتنا بھی فیس ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں, لیکن معذرت میں یہ اس کو کہتے ہیں میرا بچہ یہاں آ نہیں رہا. اچھا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو, ایک ہی سوال ہے میرا. جب نکاح ہوتا ہے تو مولوی کو بلاتے ہیں نا نکاح پہ, بالکل نکاح مولوی پڑھتا ہے, تو ہم کسی حکیم کے پاس تو نہیں جاتے نا, لیکن جب بچہ بے ہوش ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, مولوی کے پاس تو نہیں لے کے جاتے نا, تو آپ کیوں لے کر گئے؟ ٹھیک ہے سر, میں نے وہ اس طرح ہے نا کہ وہ نا وہ کمرہ تھا, میں پہلے ڈاکٹر کے پاس کیا گیا. سنیے گا ذرا حضور, آپ اس بات کو ڈائگنوز کر لیں پہلے. کیا ڈائگنوز کرنا, فلک اور ناس پڑھیں اور کسی اچھے معالج کو دکھائیں. ہوا کیا میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وٹا گرا ہے, کیا ہوا ہے. درخت کے نیچے گیا بچہ تو وہ ڈر گیا. وہ کس چیز سے ڈرا؟ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی جنات وغیرہ ہوں وہاں پہ, ہو سکتا ہے پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ درخت کے نیچے گیا, وہاں سے ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا, تو یہ ساری علامات تو وہی ہیں جنات والی, جنات کے وہاں پہ. یہ نیمبو نیچے گرا تھا, نیمبو کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا, یا اٹھانے کے لیے گئے تو بچہ درخت کے نیچے ڈر گیا, کیا علامات ہیں؟ لیمو کے اوپر عمل ہوتا ہے, عاملین لوگ عمل کرتے ہیں, جادوگر لوگ عمل کرتے ہیں, لیمو کے عمل کر کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لیمو کے اوپر, لیمو کو بیسیکلی لوگ لیتے ہیں جسم, جس طرح جسم لیتے ہیں عامل لوگ, جسم لیتے ہیں, اس کے اوپر سوئیاں چپو کے اس کو ویران جگہ پہ پھینکتے ہیں, اور بیسیکلی عمل پڑھائی کے ذریعے, کلام کے ذریعے وہ مسلط کر دی جاتی ہیں. جب بندہ اوپر سے گزرتا ہے یا قریب سے گزرتا ہے تو اثر ہوتا ہے بیسیکلی. اگر عملیات وہ آپ کے خیال میں وہاں پہ عمل کر کے رکھا گیا اور وہ عمل جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا. اگر سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی, اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ تہمات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ عمل ہے اور یہ جادو ہے. ٹھیک ہے خالد بھائی. اب وہ اتنے وثوق کے ساتھ دونوں طرف سے میں ڈینائی کرتا ہوا بڑا امبیرس سا فیل کر رہا ہوں کہ میں اس میں میڈیکل کی کیا بات کروں. دیکھیے وہ جو ان کا کالر کی بات تھی, دیکھیے ہمیں تھوڑا بہت ریئلسٹک ہونا چاہیے. اگر کوئی بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ خوف کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے, اس کو ایپیلیپسی بھی ہو سکتی ہے, اس کو سنکبی بھی ہو سکتی ہے, اس کا بلڈ پریشر ویریشن ہو سکتی ہے, تو یہ تمام شوگر ڈاؤن ہو سکتی ہے, بالکل اے ٹائپ ہو, بچوں کے اندر ہوتی ہے, اے ٹائپ ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اس کو جمپ اوور کر جانا کہ یہ ضرور جناتی ہوں گے, جہاں تک مجھے پتہ ہے, میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے قرآن مجید میں جنات کا, جنات ہیں, بالکل ہیں, لیکن جو کنڈیشنز بتا رہے ہیں اور توہمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے. بے شک جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہوتا ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے. صرف اپنے آپ کو اس وہم سے نکالنے کے لیے نا, تو کسی چیز کا سہارا لے خاطر. میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی اچنبے والی ہے. اچنبے کا مطلب ہوتا ہے بڑی عجیب والی ہے, لیکن اس پہ واپس آ کے بات کروں گا کہ اگر کوئی شخص جنات کے خیال میں یا تصور میں یا گمان میں ہے تو اس کو ہم حقیقت مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی کالی بلی یا کالے کتے یا کوے کے بولنے کے گمان میں ہے تو اس کو ہم تہمات مانتے ہیں. کیوں ایسا؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب, اگر کالا کوا جو ہے وہ بولے تو وہ مہمان آئے گا تو تہمات ہیں. اگر میری آنکھ ایک پھڑک رہی ہو اور اس پہ میں کہوں کہ کوئی خطرہ ہے یا مال آنے والا ہے تو تہمات ہیں. اگر میرے پاؤں میں خارش ہو اور سفر کرنا ہے تو تہمات ہیں. اگر جوتے پہ جوتا آ گیا تو وہ اس کا کیا نحس ہوگا یا سفر ہوگا, وہ تہمات ہیں. لیکن نیمبو والی بات پہ آپ کہتے ہیں تہمات نہیں ہیں, یہ جنات ہیں. آپ اس فیصلے پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بات یہ ہے کہ جنات کی طرف ہم اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ جنات کے وجود کا اقرار اور اس کی تصدیق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ملتی ہے. اس لیے جنات کی جو علامات ہیں اس سے ملتی ہوئی علامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس شخص کو کیا بیماری ہے. نیمبو کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں سوئیاں مارنے کا ذکر کہاں ہے؟ نیمبو جسم ہے, یہ کہاں ہے؟ تو اس کو پھر ہم کیوں جوڑ دیں گے؟ سن لیجیے, درختوں کے نیچے بے ہوشی والی بات, کیونکہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ بعض بلوں میں وہ جو شیاطین اور جنات رہتے ہیں. اب ہم توہمات کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں اس حدیث کو کس طرف لے کے جاؤں. 3 احادیث میں ذہن میں سوچ کے آیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب حجامہ کروانے جاؤ تو منگل کے روز نہ کرواؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ منگل کے روز ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس کے اندر خون بند نہیں ہوتا. وہ شاید پہلی ساعت ہوتی ہے, ساعت نحوست. ٹھیک ہے. پھر وہ حدیث جو انس بن مالک اور عبداللہ بن جبیر سے ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا, عرض کہ یا رسول اللہ, ہم ایک گھر کے اندر داخل ہوئے, ہم نے وہ لیا, ہمارے پاس غلہ کثیر تھا, ختم ہو گیا, افراد زیادہ تھے, مر گئے, جانور زیادہ تھے, ختم ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ کو تبدیل کر دو. یہ نحس ہونے کی بات ہے. ٹھیک ہے. نحوست دیکھیں, توہمات, منحوس کیسے تو نہیں ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہی بات سمجھ. تو اسلام جو ہے نا وہ نحس اور برکت کو الگ لے کے چلتا ہے, توہم پرستی اور یقین کو الگ لے کے چلتا ہے. صرف توہم پرستی بتائیے, اسلام کہاں کیا لے کر چلتا ہے, کیسے لے کر چلتا ہے؟ اسلام بنیادی طور پہ توہم پرستی کو, لفظ پہلے ٹھیک ہے, توہم لفظ ہے, توہم پرستی کو جو ہے, میری زیر زبر کو آپ نے معاف کرنا آئندہ بھی. ہمیشہ حضور آپ ہماری انگریزی کی لفظ کو معاف کرتے ہیں, بلکہ پوری دنیا ٹھیک ہے معاف نہیں کرتی. لوگ بھی انگلش غلط بولتے ہیں, میمز بن جاتے ہیں. اردو ہم اتنی غلط بولتے ہیں, ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں کہ ہم اردو غلط بول رہے ہیں. ہمارے ادب مانتا ہوں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر توہم پرستی کے بالکل برعکس ہے, اس کو بالکل نہیں مانتا. لیکن کچھ چیزوں سے برکت, جیسے آپ نے ابھی ابتدا میں کہا, یعنی کہ اسلام گمان کے خیال کو یقین بنا لینا اپنے کو, اس کو نہیں مانتا. یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہی کہہ رہے ہیں آپ. اب ذرا سن لیجیے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ, یا کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ برکت پہلے اس بات پہ تو آ جائیں. سمجھ نہیں آئی. میں بتاتا ہوں. اگر آپ اپنے گمان کو اپنا ایمان بنا لیں تو اسلام اس کے خلاف ہے. یہ بات درست ہے کیا؟ جی درست ہے. گمان جو ہے وہ انسان کا ذاتی ہے, اس کو ایمان اللہ کی طرف سے ہے, تو یہ بدگمانی ہے, یہ توہم پرستی ہے. ایسا ہی ہے نا. جی. تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے وہ تو میرا اپنا گمان ہے, میں ویسا ہی آؤں گا. دیکھیں یہاں پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آگے چلوں تھوڑا سا, پھر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. حضور اقدس آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم ان معاملات میں جو سمبل ہے, مثال کے طور پہ کوے کا سمبل ہے, نشانی ہے, یا بلی کی سمبولوجی ہے, یا جوتے پہ جوتے آنے کی, اس کو ہم جنات سے نہیں جوڑیں گے. نیمبو کو فوراً جوڑ لیں گے, وہ توہم پرستی ہے, یہ توہم پرستی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ بلال بھائی, اگر مجھے پوری بات کرنے کا تھوڑا سا موقع مل جائے. سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے, سب نے سنا بھی ہے, شاید کسی کو نہ پتا ہو, کہ ایک بندہ نبی پاک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں, میرے پاس جانور پالے ہوئے ہیں, میں جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو, یہ تقدیر کے خلاف بات ہے, مگر اس نے اجازت لے لی اور جانوروں کی بولیاں سیکھنا شروع کر دیں. گھر جب آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 جانوروں کی بولیوں کی اجازت دی, ایک مرغ کی اور ایک کتے کی. یہ واقعہ بہت مشہور ہے, کتابوں میں ملتا ہے. تو جب وہ گھر آیا تو اس کی ملازمہ اس بندے کی وہ جو ہے کپڑا جھاڑتی ہے, تو ایک روٹی کا ٹکڑا وہاں سے اڑتا ہے اور مرغ کے پاس جا کے پہنچ جاتا ہے. مرغ کہتا ہے کہ کتا کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ تھا, تمہارے حصے میں کیونکہ دانا ہے تو یہ مجھے دے دو. تو مرغ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو, آج شام کو اس بندے کا گھوڑا مر جائے گا, جو اس گھوڑے کے مرنے پہ گوشت ملے گا یا گوشت آئے گا وہ تم کھا لینا. وہ بندہ کیونکہ اس کی بات سمجھتا تھا, اس نے جا کے گھوڑا بھیج دیا. اگلے دن دوبارہ اس کی ملازمہ نے وہ کپڑا جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا وہاں پہ اس مرغ کے پاس آیا, اور کتے نے اسے کو کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے کہا تھا کہ کل کو اس کا گھوڑا ملے گا تو تو جو ہے وہ اس کا کھانا پکے گا. تو اس نے کہا کہ میں سچا ہوں, میں اذان دیتا ہوں اور اللہ کے لوگوں کو فجر کے وقت اٹھاتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ مر گیا تھا وہاں پہ جہاں اس نے اس کو بیچا تھا, تو فکر نہ کرو, آج اس کا خچر مر جائے گا.
उस बंदे को क्योंकि बोली आती थी, तो उसने कहा कि उसको पता चल गया, उसने जाके खच्चर भी भेज दिया। अगले दिन फिर इसी तरह उस कुत्ते ने मुर्गे के पास आया, क्योंकि वो बंदा बोलियां सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने कहा था कि आज खाना मुझे मिलेगा, तो आज खच्चर भी जो है वो उसने भेज दिया। उसने कहा फिक्र ना करो, आज ये बंदा खुद मर जाएगा। अब वो बंदा परेशान हो गया, उसने कहा कि ये क्या, अब पहले तो मैंने जो है जो चीज़ें हुई तो उसका हल कर लिया, अब क्या करूं? तो वो दौड़ा दौड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है तो उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तकदीर के अंदर मुदाखलत मत करो, तुमने तकदीर में मुदाखलत करी, अब ये होके ही रहेगा, अल्लाह का फैसला अटल है। मैं फ़ाइका की कॉल ले लूँ, फ़ाइका मेरे साथ है, लेकिन मैं सिर्फ इस पर ना एक अपनी राय देना चाहता हूँ कि किसी जानवर को मुकद्दर का नहीं पता होता, किसी को मौत का वक्त नहीं पता होता, और जानवरों की तशखीस ऐसे करना कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों की ज़ुबान भी समझते थे। ये बातें जो हम रवायतों में पढ़ते हैं, मैं अदब से कहूँगा कि उनकी जो सनद है वो बेहतर हो तो बड़ी बेहतर है, वरना नबियों के वाक़यात में एहतियात बरतनी चाहिए। जी सामल के फ़ाइका। जी बेटा। मेरा बेटा है हमजा मोहम्मद, उम्र 13 साल। माशाल्लाह। मैंने उसमें 5-6 साल से चेंजेस देखे, 5-6 मंथ्स हो गए, चेंजेस देखे बहुत ज्यादा। क्या चेंजेस? पहले बहुत लाइट थे, कम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फेयर होते गए। अब यहाँ तक पहुंच गया कि वो खुद से 1.5 महीना हो गया अपने हाथ से खाना नहीं खाता। अच्छा। बिल्कुल नहीं खा रहा। 1.5-2 महीने हो गया खुद से खाना नहीं खा रहा। जोन आउट हो जाता है कम्प्लीटली, फिजिकली इस जगह पे होता है, नहीं मेंटली बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, 10 से 12 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, सब टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, MRI करवाया, सब क्लियर है, किसी में कोई मसला नहीं आ रहा। साइकोलॉजिस्ट को दिखा चुके हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी हूँ, बायोसाइकोलॉजिस्ट को दिखा चुकी हूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि बच्चा जो है वो नहाता खुद है? जी, खुद नहाता है। खुद नहाता है। साइकिल वाइकिल चलाता है? कोई गेम खेलता है? साइकिल चलाता है। गेम में फुटबॉल क्लब में डाला था, उस सारी उसके इंटरेस्ट एकदम लूज हो गए। फुटबॉल बहुत शौक से खेलने जाता था, फिर उसे वो भी छोड़ दिया, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, ये फरमाइए कि ये सारा सिनेरियो जो है जिन डॉक्टर्स के पास लेकर गई, उनका डायग्नोसिस क्या था? कुछ किसी ने कहा? वो कह रहे हैं कुछ, हाँ नहीं, उन्होंने कॉल कह रहे हैं बस नफ्साती इश्यूज हैं, कुछ साइकियाट्रिक के इश्यूज। इस तरह की इतनी खुली बात तो नहीं कोई डॉक्टर कह सकता है ना। वो कोई बात कहेगा तो जी डॉक्टर। आई थिंक जो इशारा इन्होंने किया, ये जो बातें बताई हैं, उससे तो बड़ा क्लियर कट डायग्नोसिस बन जाता है। बच्चों के अंदर डिप्रेसिव इलनेस होती है। मेरे मुंह से बात छीन लिया, डिप्रेशन का पेशेंट है बच्चा। और हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन जो है ये बड़ी उम्र के लोगों को इसका होता है, ब्लड टेस्ट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चों को हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि बच्चा विड्रॉल में चला जाता है। बिल्कुल। और उसकी 4 निशानियां याद रखें। उसकी पहली निशानी ये होती है कि उसकी जो मामूलियत ज़िंदगी होती है वो चेंज हो जाती है, यानी सोने का टाइम और उठने का टाइम। ठीक। दूसरा उसके अंदर ये होता है कि उसको सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। ठीक। वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, अलग थलग होना शुरू हो जाता है। तीसरा, वो चीज़ें कि जो उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिस तरह पढ़ाई हो गई, खेल हो गया, खाना हो गया। और चौथी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात फिर वो एजिटेटिव हो जाता है, क्योंकि आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम जो होती है वो बायोकेमिकल होती है। क्या बायोकेमिकल? यानी कि ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स होती हैं जी। सेरोटोनिन होती है आपकी ब्रेन के अंदर। और देखिए, उसको आप कितना भी मशवरा देंगे, काउंसलिंग करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल से मैं बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि डायग्नोसिस ठीक हो, ये साइकेट्रिक है या न्यूरोलॉजिकल है। ठीक। बिकॉज अगर न्यूरोलॉजिकल है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होना है, अगर साइकेट्रिक है तो डिफरेंट है, और अगर साइकोलॉजिकल है, ये तीसरा इसका एंगल भी है, तो वो काउंसलिंग से बेहतर हो सकता है। ठीक। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को, और एक बड़ी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उनके अंदर या तो वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता और आप फोर्स कर रहे होते हो कि ये पढ़ो। बहुत से बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं कल की आपको मिसाल दे रहा हूं कि 2 मियाँ बीवी वो इतना ज़्यादा लड़ते थे आपस में, और ये बाद में पता लगा, और दोनों बच्चे उनके जो थे, दे हैड गॉन इनटू अ साइकियाट्रिक स्टेट। ये जो बात है ना मेरी प्यारी बहन में, क्योंकि बच्चा आपका छोटी उम्र का ही, मैं आपको बताऊं, आपकी जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है ना, ये भी इसमें एक बहुत बड़ा कॉज है, और आपको पता है इस बात का कि आप बड़ी डोमिनेंट है। ये बच्चा 13 डॉक्टर के पास चले गया, आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, और ये सिम्टम्स जो हैं ये इतने कॉमन है। इसका मतलब कि आप जिन डॉक्टर्स के पास जा रही हैं वो माशाल्लाह ताला मेरी ही तरह के हैं, उनको अपने काम का भी इल्म नहीं है, डिप्रेशन का पेशेंट है। अब मैं ये आपसे कहूँ कि किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए तो गली मोहल्ले के साइकियाट्रिस्ट से नहीं, कम अज़ कम प्रोफेसर लेवल का हो, हॉस्पिटल में पढ़ा
पढ़ाता हो, OPD करता हो, पेशेंट रोज़ देखता हो, ताकि और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट जो हैं ये अलग होते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा ही है, वो एडल्ट वाले नहीं होते, इसलिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अभी से इस बच्चे को होल्ड ऑन करिए, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आरिफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बिस्मिल्लाह हुक्म। बिलाल भाई दरअसल मैंने प्रोग्राम के मौजू में देखा था अभी स्टार्ट में कि वो एक गाड़ी के पीछे आपने चप्पल का दिखा रहे थे, आप बता रहे थे जी कि वो बांध के, तो मैं वैसे तो मेरी फील्ड अलग थी, पहले कुछ अरसे पहले मैं टेलरिंग का काम करता था, लेकिन फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया था। अच्छा। तो जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो उसके पीछे ऑलरेडी एक वो छोटी सी चप्पल जूता बच्चे का बंधा हुआ था जी, तो वो मैंने हटा दिया था। अच्छा। थोड़े टाइम बाद 15-20 दिन बाद तो वो मैंने हटा दिया, तो काफी मुझे परेशानी आने लगी। अच्छा। मतलब मुझे फिर मैंने किसी को ऐसी जैसे बताते हैं बड़े लोगों को, हाँ। ऐसे ही मैंने बताया तो उन्होंने कहा यार आपने ये क्या किया है, ये क्यों हटाया आपने? अच्छा। लगा रहने दे उसको, आपका क्या जा रहा था। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं। हाँ। दोबारा मैंने एक लगा दी। हाँ। उसमें तो वो आज मैं उससे इतना सक्सेस हूँ कि मैंने माशाल्लाह से एक गाड़ी ली थी और अब मेरे पास 7 गाड़ियां हैं। आरिफ आप कहाँ रहते हैं? मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ सर। औरंगी टाउन में। अच्छा जरा गौर, अब आप कह रहे थे जहालत है, अब वो 7 गाड़ियां हो गई, अब कहाँ की जहालत है? जहालत बेनिफिशियल हो गई, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो गया, तो जूती लगाने से नुकसान क्या हुआ? आपने तो फिर इस बात की तायद कर दी कि जूती लगाने का फायदा होता है, तो फिर मैं इस बात की तायद करता हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपके पीछे। नहीं मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो आरिफ भाई कर रहे हैं। तो आपका दिल मानता है इस बात को? मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल तो आपकी बात मानता है। नहीं फायदा मैंने 7 गाड़ियां आई ना, अगर मौके पे एक मिसाल जो है स्टैटिस्टिकली अवेलेबल हो, फिर आप उसको कैसे डिनाई करते हैं? चीजों को समझना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल हैं, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों की 100% हकीकत है, मान लेना चाहिए। वाकई कौवा बोले तो मेहमान आता है, और ये चीजें समझनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ और है, इसका जो हमने गुड कर दिया ना मामला की तरह यू टर्न ले लिया। नहीं मैं यू टर्न नहीं लिया। आपको मैंने पहले भी कहा था कि इन चीजों को आप शरीयत लाजमी ज़ाब्ता हयात है, मगर ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये जिंदगी के मामलात हैं, इनको समझे। आखिरी जुमला सर, खैर और शर अल्लाह की तरफ से, अगर अल्लाह आजमाने के लिए दे सकता है तो ले भी सकता है। इस बात पे यकीन नहीं होना चाहिए कि जूतों से रिस्क बढ़ जाता है और ना लगाएं तो मसाइब आ जाते हैं। आपका ख्याल है वो जूता ना भी लगाते तो साथ ही जो इनकी तकदीर में था, अल्लाह ने लिखा वो आना ही आना था। ठीक। डॉक्टर साहब मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। देखिए ये जो जूते वाली बात है, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ। जब आपको ये यकीन गालिब आ जाता है ना कि मैं यूं करूँगा तो यूं हो जाएगा, तो वो हो भी जाता है। जी असल में आप फिर मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। आप इतने ज़्यादा कवि हो जाते हैं ज़हनी तौर पे, और असल में वो आपकी मेहनत होती है, जिसको आप अल्लाह की बरकत भी कह सकते हैं, अपनी मेहनत भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ सिंबॉलिकली कोई चीज़ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, इंतहाई ममनून। लेकिन ये फैसला आपका अपना है। लेकिन वो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेल्फ सजेशन, यही लफ्ज़ होता है ना, सेल्फ सजेशन। अगर सेल्फ सजेस्ट आप करते रहेंगे तो वो शय जो कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि ऐसा है, वो हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह की ये हदीस है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही तुम्हारी तरफ पलटूंगा।